خداوند یسوع مسیح کے ابدی اور جلالی نام میں اٹلی سے سروربٹی کا سلام قبول فرمائیں۔ دوستو، کافی دنوں کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دل اتنا دکھی ہے اور دل کہنا چاہیے کہ خون کے آنسو رو رہا ہے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے۔ بہت سوچا تھا کہ میں اس خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن چند دوستوں کے کہنے پر میں نے سوچا چلیں ایک تو آپ سے ملاقات ہو جائے گی، اور دوسرے اس خبر پر جو لوگوں نے اپنے کمنٹس کیے ہیں، کیونکہ میں فیس بک پر ایک پوسٹ لگا چکا تھا مذمت کی، اور وہاں سے بہت سے دوستوں نے آ کر کمنٹس کیے، تو میں نے سوچا کہ چلے ان کے کمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو دوستوں، درخواست ہے کہ نئے آنے والے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہر نئی خبر آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، اتنی دلخراش خبر ہے کہ درندوں نے موٹر وے پر بند گاڑی میں سے شیشہ توڑ کر ایک خاتون کو باہر نکالا جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اتنی زیادہ شیئر ہو چکی ہے، اور اس کے متعلق اتنی باتیں ہو چکی ہیں، اور لوگوں نے حکومت کو، نااہل حکومت کو، بھنگی حکومت کو، اور اس کے کرندوں کو جو اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں، ان کے متعلق بہت سی باتیں لوگ کر چکے ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کو مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق بتاؤں گا کہ لاہور کے علاقہ گجرپورہ میں موٹر وے پر خاتون اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق 2 افراد نے موٹر وے پر کھڑی گاڑی کا شیشہ توڑ کر خاتون اور اس کے بچوں کو نکالا، موٹر وے کے گرد لگی جالی کاٹ کر سب کو قریبی جھاڑیوں میں لے گئے، اور پھر خاتون کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ دوستو، یہ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے کہ بچوں کے سامنے ایک ماں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، ایک ماں کو پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ کیسے درندے ہیں، کیسے یہ ہمارا معاشرہ ہے، کس طرف گورنمنٹ یا ہم لوگ جا رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ تو خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ گوجرانوالہ سے تعلق رکھنے والی خاتون لاہور سے گوجرانوالہ جا رہی تھی۔ کار کا پٹرول ختم ہونے کے باعث موٹر وے پر گاڑی روک کر شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے خاتون نے اپنے ایک رشتہ دار کو فون کیا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی ہے، گاڑی موٹر وے پر کھڑی ہے، پٹرول ختم ہو چکا ہے۔ رشتہ دار نے موٹر وے پولیس کو فون کرنے کا کہا۔ جب اس خاتون نے موٹر وے ہیلپ لائن پر خاتون کو جواب ملا کہ گجرپورہ کی بیٹ ابھی کسی کو الاٹ ہی نہیں ہوئی اور موٹر وے پولیس بھی نہیں آئی۔ رشتہ داروں کے پہنچنے سے پہلے ہی 2 افراد نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزمان خاتون سے 1 لاکھ روپے نقد، سونے کے زیورات اور ATM کارڈز بھی لے گئے۔ خاتون کے عزیز نے FIR درج کروائی، جس میں لکھا کہ انہیں خاتون نے اطلاع دی کہ ان کی گاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا ہے اور گاڑی بند ہو گئی ہے، جس پر انہوں نے خاتون کو موٹر وے ہیلپ لائن کال کرنے کا کہا، اور اپنے دوست کے ساتھ وہ لوکیشن کی مدد سے 4 بجے رات وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کی سائیڈ کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے اور دروازے پر خون کا نشان تھا، اور گاڑی خالی تھی۔ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ موٹر وے اور جنگل کے درمیان کچے راستے پر آتی دکھائی دی، جنہوں نے بتایا کہ وہ پٹرول کے انتظار میں کھڑی تھی کہ 2 افراد جن کی عمر 30-35 برس کے قریب تھی، پستول اور ڈنڈے سے مسلح آئے اور ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ توڑ کر انہیں اور بچوں کو باہر نکالا اور جنگل کی طرف لے کر باری باری زیادتی کی۔ دوستو، اس خبر کی FIR تو کٹ گئی۔ پولیس اپنا آپ اب دکھانے کے لیے مختلف سننے میں آ رہا ہے کہ 20 ٹیمیں بنائی ہیں اور وہ چھاپے مار رہی ہیں، اور تقریباً
14 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ مگر سب سے افسوسناک بات جو مجھے اس سارے واقعے میں نظر آئی وہ ہمارے سی پی او صاحب عمر شیخ صاحب ہیں۔ انہوں نے تو اس ساری کارروائی کا سارے بات کا مدعا ہی اس بیچاری مظلوم عورت پر ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ رات کو نکلی ہی کیوں تھیں، 12:30 بجے اپنے گھر سے نکلی ہی کیوں تھیں، اور اگر نکلی ہی تھیں تو جی ٹی روڈ پر جاتی جہاں پہ پیٹرول پمپ بھی تھے اور آبادی والی وہ موٹر پہ پر لینے کیا گئی تھیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے محافظوں کو کہ بجائے کہ اس مظلوم عورت کی حوصلہ افزائی کریں، اسے تسلی دیں، مجرموں کو گرفتار کریں، انہیں واجب سزا دیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ نکلی ہی کیوں تھی۔ اور دوسری بات کہہ رہے ہیں اگر وہ نکلی تھی تو اکیلی کیوں نکلی تھی جبکہ ان کے ساتھ 3 بچے بھی تھے۔ اور تیسری بات کہ انہوں نے پٹرول کیوں نہیں چیک کیا۔ حیران عجیب منطق ہے ہمارے سی پی او صاحب عمر شیخ صاحب کی۔ یہ وہی عمر شیخ صاحب ہیں جن کا مسئلہ چند دن پہلے ان کے ایک مسئلے کی وجہ سے آئی جی کو نکال دیا گیا، اور ہمارے بھنگی وزیر اعظم صاحب نہ جانے ان کی کس کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ان کے سینئر آفیسر کو نکال دیا اور انہیں رکھا۔ اور دیکھیں خدا کی لاٹھی ایسی بے آواز ہے کہ اس شخص کو جس کو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی بہت لائق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلوائے کہ آج وہ شرم کے مارے ان کو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور میں اس پہ زیادہ اپنا تبصرہ بیان نہیں کروں گا۔ میری ایک دوست، میری چھوٹی بہن، بہت ہی سچے دل کی مالک، اور ہر غمزدہ انسانوں کو دیکھ کر ان کا دل موم ہو جاتا ہے، اور وہ کسی بھی ایسے واقعے کا جو کسی کے ساتھ زیادتی ہو وہ اس پر اپنا تجزیہ دینے سے نہیں باز آتی۔ یہ میری چھوٹی بہن جو ہیں یہ جرنلسٹ بھی ہیں نوائے وقت میں، اور دیدہ زیب میگزین کی چیف ایڈیٹر ہیں، سب ایڈیٹر فیچر رائٹرز ایٹ نوائے وقت بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر حق اور سچ کی آواز اٹھانے والی ایک سچی اور پکی مسلمان ہے۔ تو دوستو جب میں نے اپنی پوسٹ لگائی تو انہوں نے مجھے پوسٹ کے کمنٹس میں چند الفاظ تحریر کیے جسے پڑھ کر میرا دل، یقین کریں کہ دل بہت اداس ہوا، سوچا، اور یہی ایک بات تھی جس نے مجھے تحریک دی کہ میں ویڈیو بناؤں اور آپ دوستوں کے ساتھ بھی اس بہن کا یہ کمنٹس شیئر کروں۔ تو میری اس بہن کا نام ہے تہمینہ رانا، لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ وہ اپنے اس کمنٹس میں لکھتی ہیں، ریاست مدینہ یا مقتل گاہ جہاں درندگی کا عفریت بری طرح پنجے گاڑ چکا ہے، درندوں سے بھری ریاست مدینہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں 5 سالہ بچی مروہ سمیت کئی بچوں کو ریپ کر کے مار کر آگ لگا دینا، کچرے کا ڈھیر پر پھینک دینا، شہرزار کو موبائل چوری کے الزام میں زیادتی کر کے پخانے والی جگہ پر مرچے بھر دینا، 13 سالہ زین کو زیادتی کے بعد جسم کے نازک حصے پر گولیاں مار دینا، اور تو اور دہائی خدا کی خاتون اور بچوں کو گاڑی کے شیشے توڑ کر باہر نکال کر بچوں کے سامنے ماں کا موٹر وے پر گینگ ریپ کرنا، پولیس کا کال کے باوجود گھنٹہ بھر نہ پہنچنا، پشاور میں خواجہ سرا کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کے پی کے میں خواجہ سراؤں کے ساتھ بہیمانہ سلوک کی یہ پہلی واردات نہیں، پر نہ آسمان ٹوٹا، نہ زمین پھٹی، نہ ریاست کی آنکھ کھلی، نہ چیف جسٹس کو شرم آئی، پاکستان تباہی کے راستے پر چل پڑا ہے۔ اگر پہلے سے رونما کیسز میں
ملوث مجرموں کو بھیانک سزاؤں پر عمل درآمد کروایا جاتا تو معاشرے میں بڑھتے بھیڑیوں کو قانون کا خوف لاحق ہوتا، مگر نہیں۔ یہ ریاست نہیں، مقتل گاہ ہے، جہاں بچے بچیاں، عورتوں اور خواجہ سرا سمیت کسی کی نہ عزت محفوظ ہے اور نہ ہی زندگی۔ یہ کام تو ریاست اور عوام دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، مگر افسوس لوگ جسٹر فار گل پانڈا کا ٹرینڈ ٹیگ چلائیں گے۔ یہاں سے زیادہ پولیس ایف آئی آر کاٹے گی، پھر دھیرے دھیرے لوگ بھولتے جائیں گے، کیونکہ مزید نئی دل دلا دینے والی وارداتیں پہلے سانوں کو بھلا دیں گی، اور یوں بااثر مجرمان کی فائز بہیمانہ مقروضہ نظام قانون و عدل کی بھول بھلیاں میں گم ہو جائیں گی، جہاں بیکاؤ ججز ان درندوں کو بھاری رقوم کے عوض باعزت رہا کر دیں گے، اور ہم رہ جائیں گے ہاتھ ملتے۔ ذرا سوچیے کہ اس سب میں ہم عوام اور ریاست کب تک بے حس، اندھے، گونگے، بہرے تماشائی بنے رہیں گے، جبکہ اس بڑھتی آگ کے شعلے تو ہمارے گھروں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس تلخ ترین سچائی کو پڑھنے کے بعد کچھ گھٹیا اعضاء ایسے بھی ہوں گے جو یہ لکھیں گے کہ آپ پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں۔ تو ان جاہلوں کو پیشتر وارننگ کہ اس بدنامی سے وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو جہالت سے نکل کر حقیقت کا سامنا کریں، تاکہ آپ اور آپ کے بچوں کو اس ملک میں باعزت اور پرتحفظ زندگی گزارنے کے لائق بنانے کی جد و جہد عملاً آگے بڑھانے کا حصہ بن سکیں، وگرنہ حالات قابو سے باہر تو ہو ہی چکے ہیں۔ اگو تسی آپ سمجھدار۔ اپنی تحریر کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ لکھتی ہیں کہ کافروں کے دیس میں بچوں سمیت ماں کی عزت تو محفوظ تھی۔ عمر شیخ اور اس کی حمایت کرنے والوں سے استعفیٰ لیا جائے۔ فرانس چھوڑ مسلمان ملک پاکستان بچوں کو اسلامی ماحول میں پالنے کا خواب لے کر آنے والی خاتون اپنے ہی بچوں کے سامنے مسلمانوں کے ہاتھوں لوٹ گئیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، مگر نہ صدر کو شرم آئی، نہ وزیر اعظم کو حیا، نہ چیف جسٹس کی غیرت جاگی، بلکہ الٹا عورت پر اکیلے نکلنے کے فتویٰ جاری کر کے قصوروار ٹھہرا دیا گیا۔ کیونکہ رات کے وقت پولیس کے آرام اور بھیڑیوں کے شکار میں دقت نہ ہو، سو عمر شیخ نے کیا بیان دیا، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ جس ملک میں ہجرہ پولیس چیف عمر شیخ جبکہ مہا ہجرہ وزیر اعلیٰ عثمان بزداد ہو، وہاں کسی بہن، بیٹیوں، بچیوں سمیت خواجہ سراہوں کی عزتیں بھلا کیسے محفوظ رہ سکتی؟ آپ تمام پسے مظلوم عوام سے درد ماندہ اپیل ہے کہ پولیس چیف عمر شیخ کی غیرت کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کر کے ثواب دارین حاصل کیجیے، اور رسم کل میں ایسی چیف کو چوڑیاں پیش کی جائیں تاکہ یہ پہن کر دفتر کے ٹھنڈے کمرے میں پڑا رہے اور باہر بھیڑیے بچیوں کی عزتیں تار تار کرتے رہیں۔ لعنت ہے ایسے تمام گندے، مکروہ، بزداز ٹائپ بزدلوں پر، جنہیں وردی پہنا کر عہدے تو دے دیے گئے، مگر غیرت، خودی اور بچیوں، بہنوں، ماؤں کی عزتوں کی رکھوالی کرنا نہ سکھایا گیا۔ موٹر وے پر عورت کے ساتھ بچوں کے سامنے درندگی کے اس کے کچھ حقائق۔ خاتون اور اس کی فیملی فرانس میں رہتے تھے، ان کے پاس وہاں کی نیشنلٹی بھی تھی۔ خاتون نے ایک رشتہ دار کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر پاکستان آئی تھی کہ بچے یہیں پڑھے اور یہیں کے اسلامی کلچر کے مطابق پلے بڑھے۔ ایک ایجنسی کے دوست کا کہنا ہے کہ ہم لوگ جس وقت جائے وقوع پر پہنچے، خاتون پولیس والوں کے آگے گڑ گڑا رہی تھی کہ مجھے گولی مار دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ ان لوگوں کو خدا کے واسطے دے رہی تھی کہ مجھے گولی مار دو، انہیں ان کے بچوں کا واسطہ دے رہی تھی کہ مجھے مار دو۔ اس کے اس مطالبے پر عمل نہیں ہوا
تو اس نے دوسرا مطالبہ سامنے رکھا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ یہاں موجود سب لوگ حلف دیں کہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، اس کے خاندان سمیت کسی بھی اور شخص کو اس وقوع کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ وہ مقدمہ درج نہیں کرانا چاہتی تھی۔ یہاں موجود ایک ایس پی صاحب نے خاتون کو یقین دہانی کرائی کہ یہ وقوع بالکل بھی ہائی لائٹ نہیں ہوگا۔ دوستوں کا کہنا ہے کہ خاتون کی حالت انتہائی خراب تھی۔ عموماً فورینزک سائنس ایجنسی والے ایسے موقع پر وکٹم کی تصویر لیتے ہیں، لیکن خاتون کی حالت ایسی افسوسناک اور دردناک تھی کہ کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ ایسے اس کام کے لیے کہہ سکے، یہاں تصاویر اتروا سکے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ان کی منت کر رہی تھی کہ مجھے قتل کر دو۔ خاتون شاید اسے فرانس سمجھ کر ہی رات کے اس پہر پر بچوں کو لے کر گوجرانوالہ جانے کے لیے نکلی تھی۔ کہ کون سا زیادہ سفر ہے، 1 گھنٹے میں گوجرانوالہ پہنچ جانے کے لیے جائیں گے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ عمر شیخ، فرض کرو اگر اس خاتون کے بھائی باپ یا بیٹے ہوتے اور اس وقت اسلحے کے زور پر درندے آپ کی ماں بہن کی عصمت دری کر رہے ہوتے تو سوچئے کیا بیتتی آپ پر۔ ہو گئے نا کان لال؟ ابھی تو میں نے کان اور گال لال کیے ہیں۔ 48 گھنٹوں تک کارروائی کر کے مجرم گرفتار کر کے سنگین دفعات نافذ نہ کی تو بہت کچھ مزید لال ہونے کے چانسز ہیں۔ تھوڑے لکھوں کو زیادہ سمجھیں اور آئندہ کرسی پر بیٹھ کر زبان درازی کرنے کی جرات مت کرنا، کیونکہ جس عوام اور ماں بہن کے تحفظ کے لیے تم نے وردی پہنی ہے، تم انہی کی طرح پر پڑھ رہے ہو، سو تم ان کے چوکیدار اور محافظ ہو۔ اپنی اوقات پہچانو۔ اگر تم نے ان مجرمان کو گرفتار کیا ہوتا اور اس ماں بہن کے غم کی تشفی کی ہوتی تو سب تمہاری کارکردگی کو سراہتے، مگر اب تمہارے اندر کی گندگی اور بزدلی نے تمہارا پول کھول دیا ہے۔ تو اس رویے اور سلوک کے لیے تیار رہو۔ کہنے کو تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، مگر کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ اس قدر آگ لگی ہوئی ہے تو کمبختوں بازار حسن کا رخ کرو، مگر ان بچیوں، بہنوں، ماؤں، ہجڑوں پر اپنی درندگی، وحشت اور بربریت مت نکالو کہ دنیا لفظ مسلمان کو پہلے ہی حقارت اور ناقابل یقین نظروں سے دیکھتی ہے۔ اپنا اصل چہرہ دکھانا ہے تو نان مسلم سیکس فری برطانیہ اور دیگر ممالک کی طرف دیکھیے، جہاں آدھی رات کو خاتون تنہا اریاں آباس میں بھی گھوم رہی ہو تو کسی کو جرأت نہیں کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اور ایک یہ بے راہ اور فرسٹریٹ جھنڈ ہے جسے صرف عورت کی نبض چلتی چاہیے، بلکہ حالات تو اتنے بھیانک ہیں کہ یہاں قبر سے بھی لاش نکال کر بے حرمتی کی جاتی ہے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس سو کالڈ مسلمانوں سے وہ کافر 100 درجے بھلے جن کی بہنوں بیٹیوں کی طرف کسی کو جرأت نہیں آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی، روئے زمین کی بدترین مخلوق بن چکے ہیں۔ یہ کہ جن کے ہاتھوں 5 سال کی بچی اور بلی تک محفوظ نہیں، انہیں ایڈز اور دیگر عذاب لاحق نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ویسے الزام تراشی چائنا پر کرتے ہیں کہ وہ کتے بلے کھاتے ہیں، اس لیے وائرس ادھر سے آیا ہے، اور بدبختو تم نے اپنی بہن بیٹیوں تک کھا جاتے ہو، مگر مرتے تم پھر بھی نہیں۔ اس خاتون کا بڑا گناہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کیوں آئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سینوں میں قرآن لیے اپنے بچوں کی عصمت داری کرنے والوں کے ملک میں اسلامی تربیت تو ہے ہی نہیں۔ یہاں تو بس شیعہ، سنی، دیوبندیوں، بریلویوں، وہابیوں کی فرنچائزز ہیں۔ لعنت سارے نظام پر کہ انہی مسلمانوں نے اس کے بچوں کے سامنے ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام اصول اور ضوابط اور آئین کی دھجیاں بکھیر دیں، اور ایک ماں مسلمانوں کے ہاتھوں لوٹ گئی۔ کیا سوچیں گے وہ بچے عمر بھر کہ یہی اسلامی تربیت دلانے کے لیے ماں ہمیں پاکستان لے کر گئی تھی؟ مگر افسوس ریاست مدینہ کا نشئی وزیر نشے میں دھت پڑا رہا، جبکہ چیف پولیس آفیسر عمر شیخ نے اس نہتی عورت کو ہی مجرم قرار دے دیا۔ تف ہے ان سب پولیس والے بھیڑیوں پر۔
سو عمر شیخ یا تو اپنی زبان اور سوچ کو بدل کر بہن بیٹیوں کے محافظ بنو، ورنہ کرسی چھوڑ استعفیٰ دے کر چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھو۔ ویسے میرا مشورہ ہے اس سیٹ پر خواجہ سرا الماس بابی کو بٹھا کر آزمائش کی جائے تو یقین جانیے جتنا گند وہ صاف کریں گی عمر شیخ جیسے للو پنجو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دوستو یہ تھی تہمینہ رانا، نڈر، بے باک، حق سچ کی آواز اٹھانے والی۔ ان کی تحریر میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ یہاں اگر میں بات کروں تو میں تو اب تمام دوستوں کو یہی کہوں گا کہ خدا سے دعا کریں کہ اس بھیانک درندگی اور بربریت سے بھرے اس فعل کے پیچھے کوئی غریب بندہ ہی ہو، کوئی امیر بندہ یا امیر خاندان یا امیر کوئی فیمس بندہ اس گھنونے جرم کے پیچھے نہ ہو، وگرنہ کوئٹہ میں پولیس آفیسر کو سڑک پر قتل کر دینے والے اچکزئی صاحب بغیر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بری کر دیے جائیں گے، جبکہ وہاں ویڈیو ثبوت موجود تھا۔ صاحب وال واقعے میں جہاں بچوں کے سامنے گولیاں مار کر عوام سے بھری بسوں میں لوگوں نے خود ویڈیو بنائی، ثبوت موجود تھے۔ ڈیوٹی پر جن پولیس والے لوگوں نے ان کو قتل کیا ان کی ڈیوٹی رجسٹر دیکھ کر نام معلوم ہو سکتے تھے، ویڈیو ریکارڈ موجود تھے، چشمدید گواہ موجود تھے، مگر طاقت کے نشے میں سب بری ہو گئے۔ یہ ہے ہماری عدلیہ۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی۔ دعا ہے کہ خدا پاکستان کو عدل اور انصاف کی روح عطا کرے۔ پاکستان میں جتنے ہمارے ملک کو چلانے والے ہیں خدا انہیں توفیق دے کہ وہ حق سچ پر قائم رہیں۔ عدالتوں میں ججز صاحبان کو خدا توفیق دے کہ وہ حق سچ کی آواز بلند کرے، چہرے نہ دیکھیں، کیس دیکھیں، کیس کیا ہے اور اس پر سزائیں دیں۔ خداوند پاکستان کے ساتھ ہو، میری تو یہی دعا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی۔ افسوس کے ساتھ نعرہ مارنا تو ہم نہیں بھولیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔